ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے جرنل پرنسپل آف ٹیچنگ۔ کل ہم نے اور پرسوں کنسیپٹ آف ٹیچنگ ڈسکس کیا، جس میں ٹیچنگ کے کچھ ٹائپس کے علاوہ اس کے میگزمس آف ٹیچنگ کو ڈسکس کیا، کچھ پرنسپل ڈسکس کیے اس کے، اور کریکٹرسٹکس ڈسکس کی۔ اور آج جو ہے وہ ہم جنرل پرنسپل جو ہیں وہ ٹیچنگ کے ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی ٹیچنگ کے جو پرنسپلز ہیں وہ دو بنیادی چیزوں پر، یعنی دو پہلوؤں پر ہیں، ایک جرنل پرنسپل ہے اور ایک سائیکولوجیکل پرنسپل ہے۔ اب جو جرنل پرنسپلز آف ٹیچنگ ہیں ان میں اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے؟ نہیں، اچھا اب شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جرنل پرنسپل آف ٹیچنگ میں سب سے پہلے ہے دا پرنسپل آف ایم، یعنی مقصد کا تعین، اردو میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لیسن ہے کسی بھی قسم کا، تو اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کو اس کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے کلیئرلی پتہ ہوں کہ ہم اس مقصد کے لیے جو اس لیسن کو پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک ٹیچر اپنے ذہن میں جو بھی مقصد بنا کے پڑھاتا ہے کہ اس نے ایک ٹیکسٹ پڑھایا ہے تو اس سے اس کا مقصد بچوں کی ریڈنگ سکلز کو امپروو کرنا ہے، یا بچوں کی کمپریہنشن کے ساتھ فہم پیدا کرنا ہے، تو وہ پھر اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ورک کرے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ ایک انگلش کا ٹیکسٹ پڑھا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی ریڈنگ کی جو سکلز ہیں وہ امپروو ہو جائے، تو وہ ٹوٹل فوکس کرے گا کہ بچوں کی پروننسیشن جو ہے وہ کریکٹ ہو۔ اور اگر ایک ٹیچر کا پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انگلش ٹیکسٹ اس وجہ سے پڑھا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسپیلنگ اچھے سے یاد کر لیں، تو وہ پڑھانے کا دوران سیلیبل پہ زور دے گا، اور اس کے علاوہ پھر اس کا مقصد اسپیلنگس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ پیراگراف کے ساتھ، یعنی اس پورے ٹیکسٹ کے ساتھ بچے جو ہیں وہ اس کے کنسیپٹ کو سمجھیں اور اس کے ساتھ اس کی کمپریہنشن جو ہے اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں، تو پھر وہ اسی چیز پہ فوکس کرے گا۔ اس لیے کسی بھی لیسن کا جو مقصد ہے وہ ضرور جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، اور کیونکہ پھر اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹیچنگ کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پرنسپل ہے دا پرنسپل آف ایکٹیویٹی، یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ۔ تو لرننگ بائی ڈوئنگ اور ایکٹیویٹی کا جو پرنسپل ہے یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہی اس وقت ہوتے ہیں جب وہ لرننگ کر رہے ہو، لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے۔ اب صرف فزیکلی اور مینٹلی ایکٹیو ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ افیکٹو ٹیچنگ کیا ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کچھ کر کے سیکھ رہے ہوں، خود اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے سیکھ رہے ہوں، اور پھر لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے جو ڈلنس ہوتی ہے لیسن کی، یا جو اسٹوڈنٹ بور ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کا لیول آف انٹرسٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لرننگ پروسیس میں۔ نیکسٹ پرنسپل ہے دا پرنسپل آف لنکنگ ود ایکچوئل لائف، کہ جو بھی لیسن ہے، جو بھی ٹیکسٹ پڑھایا جا رہا ہے اس کو حقیقی زندگی کے ساتھ جوڑا جائے، مثالیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں تو حقیقی زندگی سے دی جائیں، اور پھر جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کیا جائے۔ اور کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ بچے کے انوائرمنٹ کے ساتھ انہیں جوڑا جا سکتا ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو جیسے میتھمیٹکس ہے، اس میں اب ڈیلی روز مرہ کا جو حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب بچے شاپنگ کرنے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اسٹیشنری کا سامان ہی، تو انہیں ڈفرینٹ چیزوں کے ریٹس پتہ چلتے ہیں،
تو ان کو حقیقی زندگی سے مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے اچھی ٹیچنگ یا کہنے پڑھانے کے اصولوں میں سے ایک یہ بہترین اصول ہے کہ اسے ریئل لائف کے ساتھ لنک کیا جائے، وہاں سے ایگزامپلس دی جائیں۔ نیکسٹ پرنسپل ہے دا نالج آف انٹرنگ بیہیویئر۔ اب یہ تو ٹیچنگ کا پرپز ہے کہ ایک ڈیزائرڈ چینج لانا لرنر کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے رویے میں، بیہیویئر میں تبدیلی لانا۔ تو پھر is to achieve this end the teacher must have knowledge of entry behavior of the student۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانے کی سکلز جو ہے وہ ٹیچر کو آنی چاہیے، اور پھر اسی طرح کا نالج جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ پرووائڈ کرے جس کے مطابق وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو چینج کر سکے۔ تو ڈیزائر ایبل چینج جو ہے بیہیویئرس کے اندر وہ لانا بہت ضروری ہے، تو یہ بھی بیسک پرنسپل ہے۔ نیکسٹ ہے دا پرنسپل آف پلاننگ۔ پلاننگ جو ہے وہ بہت گڈ ٹیچنگ اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ ویل پلانڈ ہوتی ہے۔ تو پرابلم اور دا ٹاپک ہیز بین ویل تھاٹ آؤٹ کلیئرلی ایڈوانس، یعنی کہ پلاننگ کے بغیر کوئی بھی لیسن ہے، کوئی ٹیچنگ ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ اتنے زیادہ افیکٹو طریقے سے نتائج نہیں دے پاتا جتنے ہونے چاہیے اگر پلاننگ نہ کی جائے۔ نیکسٹ ہے دا پرنسپل آف سبجیکٹ ماسٹری، یعنی سبجیکٹ پر جو ہے وہ عبور ہو، اور پھر کنٹینٹ جو ہے وہ دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ ٹیچر کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو کہ وہ ہر سبجیکٹ کو سمجھیں، اور انہیں یہی فیل ہو کہ ہر سبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور پھر اس طرح سے سیلف کانفیڈنس لیول جو ہے ان کا وہ بھی امپروو ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پرنسپل ہے جی پیپل پارٹیسپیشن، کے اسٹوڈنٹس کی یا لرنرس کی مکمل جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہو۔ اب ٹیچنگ جو ہے وہ صرف پورنگ ان ہی کا نام نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ نالج یا انفارمیشن صرف دیتے جانا اور پور کرتے جانا، بھرتے جانا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ڈرا آؤٹ، اور جب تک اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی کچھ بھی جو ہے وہ سکھایا نہیں جا سکتا۔ دا سکسیس آف اے لیسن ڈپینڈس اپون دا ڈگری آف پیپل پارٹیسپیشن، اور اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپیشن جو ہے وہ کروانے کے لیے انہیں پیسیو موڈ سے ہٹا کر ایکٹیو موڈ پہ لانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، لرننگ بائی ڈوئنگ، یہ سارے جو میتھڈز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے دا پرنسپل آف کوریلیشن۔ اب یہ باہمی تو جو تعلق ہے، کوریلیشن مین باہمی تعلق، یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بھی جو ٹیچنگ ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتی۔ اب سکسیسفل لیسن از دا ون ان وچ ڈفرینٹ سب یونٹس آف دا ٹاپکس آر کوریلیٹڈ ود ایچ ادر، کہ ایک تو اس سبجیکٹ کے جو سب یونٹس ہیں یعنی وہ ٹاپکس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، اور اسی طرح دونوں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس دونوں کو تعاون، اور ٹیچر بھی فیڈ بیک دے، ٹیچر جب پڑھا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس بھی پازیٹیو فیڈ بیک دیں گے تو ہی وہ اچھے سے لرن کر پائیں گے، ادروائز جو ہے وہ بے سود رہے گی، پڑھانا ضائع جائے گا۔ تو جیسے کہ ٹیچنگ میں جیوگرافی ہے، ہسٹری ہے، تو اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو پھر کلچر کے ساتھ، آرٹ کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھایا جا سکتا ہے۔ دا پرنسپل آف یوٹیلائزنگ پاسٹ ایکسپیرینسز، کہ بچوں کے جو ماضی کے جو تجربات ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، ان کو بھی پریویس نالج کے طور پر کنسیڈر کرتے ہوئے نیو نالج جو ہے ان تک پہنچایا جائے، اور اس سے نئے کنسیپٹس کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، تاکہ اور پھر وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں اس طرح سے سمجھے گئے کنسیپٹس۔ فوری جو ہے وہ سیکھا اور اسے وہ فوری بھول جائے، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ دیر پا نالج جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے دا پرنسپل آف سجیسٹیونیس،
یعنی گڈ ٹیچنگ از سجیسٹیو رادر دین اتھارٹیٹیو، کہ جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی کہ تجاویز کے ساتھ ڈیموکریسی کے رول کو اپناتے ہوئے، سجیشنز دیتے ہوئے کہ اس طرح نہیں تو اس طرح کریں تو زیادہ افیکٹو ہوگا، اور سمپتھیٹک وے میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جائے، نہ کہ اور امریت میں جو رول ہوتا ہے صرف آرڈر کو اوبے کرنا، اتھارٹیٹیو رول اس کو نہیں فالو کیا جائے۔ تو کیونکہ ویل کنڈکٹیڈ کلاس روم ڈز ناٹ لیو آن ملٹری اسپرٹ، کہ ایک جو اچھا کلاس روم ہے اسے ملٹری کے اصولوں پر کہ وہ جوش اور جذبے ہے اس پر نہیں چلایا جا سکتا۔ ٹیچر behave like a friend and a guide, suggesting activities, materials and modes of response، کہ ٹیچر کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، فرینڈ جیسا ہو، پھر وہ گائیڈ بھی کرے تو ایسے دوستانہ انداز میں، تاکہ بچے جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ دا پرنسپل آف لبریٹنگ دا لرنر، نیکسٹ پرنسپل ہے۔ اب یہاں پر لبریٹنگ دا لرنر سے مراد ہے تعلم کو آزادی دینا، یعنی لرنر کو آزادی دینا۔ تو اس کا مطلب ہے دا آئیڈیل آف اے گڈ ٹیچنگ از ٹو لبریٹ دا لرنر، کہ اسے اتنی آزادی دی جائے کہ ٹو ڈیولپ انیشیٹو انڈیپینڈنس ان تھاٹ اینڈ موڈ آف پروسیجر، کہ وہ ابتدائی طور پر جب پہلے لرننگ میں آتا ہے تو وہ آزادی کے ساتھ جو ہے نئے سوچ اور نئے طریقہ کار کو سیکھے، تاکہ وہ آزادی سے ورک کر سکے۔ اس سے کیا ہوگا، اس کے اندر خود انحصاری اور اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ انکریز ہوگا، اور احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوگا۔ نیکسٹ پرنسپل آف ریپیٹیشن اینڈ ایکسرسائز، تو یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عادے کا یا دہرائی سیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو انگلش میں کہا جاتا ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو یہ دہرائی سیشن جو ہے یا ریپیٹیشن سیشن، یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا ٹیچنگ کا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عموماً ٹیچر کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ آگے تو پڑھائی جاتے ہیں سلیبس کور کرنے کے چکر میں یا پھر ٹائم کم ہونے کی وجہ سے، لیکن پچھلا جو لیسن ہے اس کی ریویژن سیشن نہیں لگایا جاتا، تو پھر بہت سارا جو ہے بچے صرف آگے بڑھتے جاتے ہیں لیکن پختگی جو ہے وہ نہیں آ پاتی۔ تو آدھے سے کیونکہ ٹیچر اسے اگنور کرتے ہیں، اس لیے اس کا لاس ہے۔ اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور نیکسٹ لاسٹ پرنسپل ہے دا پرنسپل آف لکنگ اہیڈ، یعنی آگے دیکھنے والا علم ہو، آگے بڑھنے کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ An open-minded teacher is always forward-looking. He is ever prepared to discover new possibilities for widening pupils' knowledge and range of experience. یعنی نئے سے نئے چیزیں سکھانے کے مواقع اور ڈفرینٹ نیو میتھڈس کو یوز کرنا۔ تو یہ تھے پرنسپل، جنرل پرنسپل آف ٹیچنگ۔ اور ہر ٹیچر کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق وہ جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ پروسیس کو کمپلیٹ کر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس سائیکولوجیکل پرنسپل آف ٹیچنگ۔ تو نفسیاتی لحاظ سے جو ہے وہ ٹیچنگ کو فالو کرنا ان پرنسپلس کو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنا بچے کی نفسیات کو سمجھ کے، بچے کو چھوڑ کے کسی بھی انسان کی نفسیات کے اکارڈنگ ورک کیا جائے تو اس کو ڈیل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ امپوز کی جا رہی ہوں چیزیں۔ تو سب سے پہلے ہے دا پرنسپل آف فیڈ بیک اینڈ ری انفورسمنٹ۔ اب فیڈ بیک جیسے کہ ہم نے مائکرو ٹیچنگ میں بھی پڑھا تھا کہ فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جیسے ہی فیڈ نکلتا ہے اسی کے اکارڈنگ ریئیکشن کیا جاتا ہے۔ بچوں کی طرف کو پازیٹیو فیڈ بیک دیا جائے، ری انفورسمنٹ یعنی انہیں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو انکریج کیا جائے، اور یہ اپریسیشن جو ہے یہ اس کی ڈفرینٹ سورس ہو سکتی ہیں، ان دا فارم آف پرائز ہے اور سرٹیفکیٹ ہے، اور اس طرح وہ اس چیز کو اچھا فیل کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہوئے وہ زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے ورک کرتے ہیں، اور جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، لرننگ سپیڈ جو ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے دا پرنسپل آف پرووائڈنگ ٹریننگ ٹو سینسز۔
اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے. ویسے تو 5 سینسز ہر اسٹوڈنٹ کے پاس موجود ہوتی ہیں اور وہ ان کا استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی تو پھر اگر ٹرین کیا جائے کہ آپ نے دیکھنا کس نقطۂ نظر سے ہے، سننا کس طرح سے ہے، پھر یہ جو سینسز ہیں ان کا بہت فروٹفل یوز ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ جو ہے بینیفٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کریٹیکل انالیسس کرنا ہے تو پھر وہ اسی نظر سے دیکھے گا. اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ انٹرینڈ اور ٹرینڈ سینسز کا جب استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جس طرح کہ اس کی مثال ہے کہ ایک عام انسان ہوتا ہے، وہ ایک چیز کو اگر دو لوگ جا رہے ہیں مل کے تو وہ کچھ اور سمجھے گا، لیکن اگر ایک انٹیلیجنس کا پرسن ہے تو وہ اور سمجھے گا، پولیس مین اور سمجھے گا. تو ہر ایک کا اپنا اپنا دیکھنے کا نقطہ نظر ہوتا ہے، اور جیسے ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ہے دا پرنسپل آف یوٹیلائزنگ گروپ ڈائنامک. یہ گروپس کی صورت میں بھی ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو متحرک رکھ سکتا ہے. یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جائیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی سیلف رسپیکٹ کیونکہ بہت عزیز ہوتی ہے، تو اپنی سیلف رسپیکٹ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے حصہ کا کام انتہائی ایکٹیو ہو کے کرتا ہے. اور پھر کیونکہ سبھی کی جانچ ہونی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے گروپ کے لیے اور اپنے عزت کو بچانے کے لیے بہت اچھے سے ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے. تو نیکسٹ ہے دا پرنسپل آف انکریجنگ سیلف لرننگ. تو یہاں پر ایک نفسیاتی جو سائیکولوجیکل ایشو ہے، ایک سائیکولوجیکل پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر سیلف اسٹڈی کی ہیبٹس جو ہے وہ بھی ڈیولپ کروانی چاہیے، کیونکہ جو بیسٹ نالج ہے وہ سیلف اسٹڈی سے ہی حاصل ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں حاصل ہو سکتا. اور پھر یہ سیلف اسٹڈی کے ذریعے حاصل کیا گیا جو نالج ہے یا علم ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، جلدی بھولتا نہیں ہے. اور کیونکہ اسٹوڈنٹ اپنی محنت کر کے اس سے یہ علم حاصل کر رہے ہوتے اس وجہ سے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی دا پرنسپل آف فاسٹرنگ کریٹیوٹی اینڈ سیلف ایکسپریشن. یعنی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا اور خود انحصاری یا خود اظہاری یعنی اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ نفسیاتی جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے. اور ایک ٹیچر کو ایفرٹ کرنی چاہیے اس پہلو پر کہ اسٹوڈنٹس جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ابھرے اور وہ ان کو اچھے طریقے سے بروئے کار لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنے کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ انہیں آنا چاہیے. نیکسٹ دا پرنسپل آف ریمیڈیل ٹیچنگ. یعنی کہ مسائل کا تدارک کرنے والی ٹیچنگ کو اپنانا چاہیے کہ ایک بچے کے جو بھی ایشوز ہیں وہ کن مسائل کی وجہ سے پیچھے رہ رہا ہے ان کو ڈائگنوز کر کے اور ان کی ریمیڈی کی جائے. اب مثال کے طور پر دو اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں کا آئی کیو لیول سیم ہے، دونوں کے پاس نوٹ بک سیم ہے اور دونوں اچھے سے لیسن یاد کر کے لکھتے ہیں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے مارکس زیادہ آ جاتے ہیں اور دوسرے کے کم آ جاتے ہیں. اب جس کے مارکس کم آئے ہیں کیونکہ ہر ساری چیزیں سیم ہے، آئی کیو لیول سیم ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کی آپ ریزن تلاش کریں. فار ایگزامپل آپ ریزن تلاش کرتا ہے ایک ٹیچر اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کے مارکس کم آئے ہیں اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی نوٹ بک پر لیسن کو لکھا ہی غلط ہے اور پھر اس نے غلط ہی یاد کیا اور یہ اسپیلنگ مسٹیکس ہو گئی اور کنسیپٹ جو ہے وہ رانگ ہو گیا. اس وجہ سے ایک ٹیچر جو ہے بیسٹ ٹیچنگ کا یہ رول ہے کہ ڈائگنوسٹک ہو اور ریمیڈیل ہو. اور مختصر یہ کہ ہم ٹیچر شوڈ فالو دا پرنسپل آف ریمیڈیل ٹیچنگ ان اوور آل پروسیس آف ٹیچنگ. یعنی ٹیچنگ کے پورے پروسیس میں اوور آل اسے ریمیڈیل میتھڈ ہی یوز کرنا چاہیے تاکہ سجیسٹ کرے اور ایشوز کا تدارک کر سکے. اچھا تو لاسٹ پر جو سم اپ کرتے ہیں اس کو کہ گڈ ٹیچنگ از کائنڈلی اینڈ سمپیتھیٹک، از ویل پلانڈ، cooperative, suggestive, democratic, stimulating, progressive, diagnostic, remedial, full of guided activity and linked with real life, and liberates the learner to do without the teacher. Whatever be the nature of the lesson, the teacher should never lose sight of
دیز پرنسپل کہ سبق کی جو بھی نوعیت ہو ایک ٹیچر کو ان اصولوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، نہ انہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، انہی کے اکارڈنگ جو ہے اسے اپنا ٹیچنگ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے اور اسے کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو آج کے تھے ہمارے کچھ جنرل پرنسپل آف ٹیچنگ اور سائیکولوجیکل پرنسپل آف ٹیچنگ۔